बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम खेत खलियान सच टीवी और PRC की एक मुश्तरका पेशकश है। इस प्रोग्राम में हम आपकी ज़राई माहिरीन से मुलाकात करवाते हैं, आपको ज़राअत से मुतालिक आपके जितने सवालात हैं उनके जवाबात, जितने मसाइल हैं उनके हल आप तक पहुँचते हैं। आज का प्रोग्राम इंतहाई मुनफरद है कि ज़राअत के बदले में हासिल होने वाले जो इजनास हैं, जो ग्रेन्स हैं, जिस तरह गंदम है, चना है, गन्ना है, इसका आखिर कोई टेस्टिंग सिस्टम भी है? क्या इसकी कोई क्वालिटी का भी टेस्ट किया जाता है या लोग खुद से चाहते हैं? चूँकि हमारे मुल्क में अगर गंदम की बात कर ली जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होती है, और अगर हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी को मीट करना है तो ऑब्वियसली एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसके ज़रिए ये चेक किया जा सके कि क्या ये हमारी जो गंदम है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए काफ़ी है, जो बायर्स मांग रहे हैं क्या वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। और उसके साथ साथ आम सार्फिन, हम लोग जो घर में गंदम इस्तेमाल करते हैं, चावल इस्तेमाल करते हैं, शुगर केन है, क्या उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक है, क्या उसके अंदर जो प्रोटीन है वो ठीक है। सो इसका टेस्टिंग का क्या सिस्टम है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में इस वक्त हम मौजूद हैं फूड साइंसेज एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। ये NARC का एक इदारा है और हमारे साथ आज बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर समीना खलील साहबा, आप डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइए कि आप जो फूड साइंसेज का आपने इंस्टीट्यूट बना रखा है जिसको आप हेड कर रहे हैं, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं? जिस तरह मैंने अपनी समझ के मुताबिक स्टार्ट में बताया, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या अगराज़ व मकासद हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड साइंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एक बेसिकली हम फूड पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक। और उससे रिलेटेड जो भी हम आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक्सपोर्ट के रेफरेंस से या इंपोर्ट के रेफरेंस से, उन सबको हम मीट करते हैं। और इसके अलावा जो घरेलू सार्फिन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अगर वो जानना चाहते हैं कि भाई वो जो खा रहे हैं उसमें कितनी मिलावट है या कितना वो सही है, तो हम उसकी भी जांच करते हैं। इस मकसद के लिए हमने एक ग्रेन क्वालिटी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाई है। बेसिकली ये सिर्फ ग्रेन को टेस्ट नहीं करती है, बल्कि जितनी भी हम इजनास हैं, हमारी ज़राई इजनास हैं, उन सब की टेस्टिंग करती है। तो ये जो लैब है ये इस वक्त इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये लैब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, उन सब से ये रिकग्नाइज्ड है। और इस रिकग्निशन का जो नाम है उसको कहते हैं ISO 17025। राइट। यानी कि इस लैब में जो भी टेस्ट होता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये जो होती है एक स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल लेवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क को, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी लैब्स नहीं है जो कि ऐसी जांच कर सके, तो जो हमारी इजनास है ना तो वो एक्सपोर्ट हो सकती है, ना कोई हम किसी अच्छी चीज़ की इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका कहना ये है कि बगैर आप जिस तरह की आपकी लैब है या ऐसी लैब के सर्टिफिकेट के बगैर आप जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है या बाकी जो आपके बड़े बायर्स हैं जो कि सर्टिफाइड फूड खरीदते हैं, आप उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया बहुत आगे चली गई है और आंखें बंद करके कोई भी आपसे कुछ नहीं खरीदता है। सही। आजकल जो भी चीज़ खरीदी जाती है उसकी पहले स्पेसिफिकेशंस दी जाती हैं कि हमें जी इतनी प्रोटीन चाहिए, इतनी फैट चाहिए, इतना ग्लूटेन चाहिए। तो अगर तो उतना होगा तो फिर आप वो चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज के प्रोग्राम में जो हमारे आम सार्फिन है उनके लिए भी कोई मालूमात होगी इस लैब में? बहुत सी मालूमात होंगी। आप जैसे जैसे लैब में जाएंगे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम मुख्तलिफ चीज़ों की जांच करते हैं, और जो भी कोई अपने चीज़ को जिसकी भी जांच कराना चाहे, टेस्टिंग कराना चाहे, वो अपना सैंपल हमें भेज सकते हैं और टेस्टिंग यहाँ से करवा चलते हैं। मेरे ख्याल में लैब में चलते हैं ताकि नाज़रीन को दिखाया जा सके कि लैब में किस तरह से टेस्टिंग हो रही है। बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त हम लैब में मौजूद हैं। जैसे कि हमने प्रोग्राम में आपसे बात की कि लैब में आपको जाके बताएंगे कि किस तरह से प्रोसेस होते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि इस वक्त हम जिस लैब में मौजूद हैं ये लैब क्या है, जितनी ये सोफिस्टिकेटेड सी मशीन्स नज़र आ रही हैं, क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है इनके ऊपर? अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मशीनें नज़र आ रही हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो राइस की टेस्टिंग यानी कि आपके चावल की टेस्टिंग के लिए हैं, और कुछ जो हैं वो गंदम की टेस्टिंग के लिए हैं। पहला मरहला अगर हमने आटे को चेक करना है तो उसमें सबसे पहला मरहला ये होता है कि हम उसकी ग्राइंडिंग कर लें। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की ग्राइंडिंग मिल्स हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग इनमें होती है, आटा बन जाता है, और जब आटा बन जाता है तो फिर हम उसको दूसरी लैब में ले जाते हैं जहाँ पे जाके फिर उस पर फर्दर काम किया जाता है। इसी तरह ये जो है ये सब राइस की हैं,
ٹھیک. اور رائس میں جیسے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کی شیلنگ کر رہے ہیں تو اس میں سے کتنا چاول نکل رہا ہے, کتنا ٹوٹا نکل رہا ہے, کتنا وہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ سب اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ جیسے یہاں پہ آپ اس میں ڈالتے ہیں, جب رائس ڈالتے ہیں تو اس میں سے اس کا جو برین ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور رائس کا چاول علیحدہ ہو جاتا ہے. یہ جو مشین ہے اس میں اس کا ٹوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے اور ڈفرینٹ جو ٹوٹا یا پورا یا جو اس کو کہیں گے. تو کیا آپ اس سے کوئی ایوریج لے لیتے ہیں کہ اس مشین میں کتنا ٹوٹا ہوا ہے اور کتنا دوسرا؟ نہیں, ایوریج اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جب وہ پورا ایک سیمپل, فار ایگزامپل آپ نے اس میں 100 گرامز کا سیمپل ڈالا ہے تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت چاول کتنا ہے, ٹوٹا کتنا ہے, تو اس سے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس چاول کی کوالٹی کیا ہوگی, اس میں سے کتنا ٹوٹا چاول نکلے گا اور کتنا ثابت چاول نکلے گا. اگر اس کی جب آپ ملنگ کریں گے, ملنگ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ آپ اگر ہم ویٹ اور رائس کی بات کر لیں, چونکہ ویٹ اور رائس ہماری سب سے امپورٹنٹ کراپس ہیں, تو ویٹ اور رائس میں جو کامن کوالٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں, کوالٹی اسٹینڈرڈس ہیں, وہ کیا ہیں؟ اگر ہم ویٹ کی بات کریں تو سب سے بیسک چیزیں کیا ہیں کہ جن کو آپ مانیٹر کرتے ہیں؟ بیسک ہماری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ اس میں پروٹین کتنی ہے, اس میں موئسچر کتنا ہے, اور اس میں گلوٹن کتنی ہے. اس کے علاوہ اس کی کچھ کوکنگ کوالٹیز ہوتی ہیں. جیسے جب آپ اس سے روٹی بنائیں گے تو وہ روٹی ٹوٹ تو نہیں جائے گی, وہ روٹی تندور میں گر تو نہیں جائے گی, اس طرح کی چیزیں بھی ہم. اچھا, یہ چیز جو بعض دفعہ ہوتا ہے, چونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اور خواتین کے لیے انتہائی دلچسپی کی چیز ہے کہ بعض دفعہ ان کو گھر والوں سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے روٹی بنائی ہے اور اچھی نہیں بنائی ہے, اور روٹی بنائی ہے اور وہ آسٹریلیا کا نقشہ بنا دیے. وہ کیا اس کی وجہ صرف خاتون کے وہ سگڑ پن میں نہیں ہے, وہ اس کی کوالٹی میں بھی ہوتا ہے گندم کی کوالٹی پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کوالٹی فار ایگزامپل جب ہم نے پچھلے دنوں بہت زیادہ یہ شور مچا تھا کہ جب پاکستان نے کچھ گندم رشیا سے امپورٹ کر لی تھی, تو وہ شور تھا کہ جس سے روٹی نہیں بنتی ہے, یہ روٹی ٹوٹ جاتی ہے, اس کا رنگ نہیں اچھا ہوتا. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کوالٹی اس کی وہ نہیں ہے جو کہ پاکستانی کنزیومر کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ شاید وہاں پہ اس طرح سے روٹی نہیں بنتی ہوگی. وہاں پہ وہ بریڈ بناتے ہیں, ڈبل روٹی بناتے ہیں, وہ اس سے بن جاتی ہے, اس کے بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن ہم کیونکہ چپاتی بناتے ہیں اور اس کو باقاعدہ اس طرح ہاتھ سے تو وہ گر جاتی ہے, یا تندور میں لگاتے ہیں تندور میں گر جاتی ہے. سو یہ بات انتہائی امپورٹنٹ ہے ناظرین. خواتین اسپیشلی ان کو میں مخاطب کر کے کہوں گا, یہ مرد حضرات جو بعض دفعہ آپ کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ روٹی بنا رہی ہیں ٹوٹ جاتی ہے, یہ روٹی ٹوٹنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آٹا مارکیٹ سے یہ لے کے آ رہے ہیں اس کی کوالٹی نے بتائیے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا, چونکہ روٹی کے بننے میں, اس کے ذائقے میں, اس کے ٹوٹنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو آٹا ہے, جو آٹا استعمال کیا جا رہا ہے, اس کی کوالٹی کا بھی ہوتا ہے. اور نیکسٹ ٹائم جب آپ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اپنے آٹا کا تھوڑا سا سیمپل ہمیں بھیج دیں, ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بیوی میں پرابلم ہے کہ آٹے میں پرابلم ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا. ڈاکٹر صاحب اگر چاول کی بات کی جائے تو چاول کے بارے میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں لیبس میں؟ چاول میں دیکھیں آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ مکسنگ کا ہے, کہ وہ کہتے باسمتی رائس ہے لیکن وہ ایری کی کوئی ورائٹیز میں مکس کر دیتے ہیں جو بظاہر تو بالکل ویسی لگتی ہے, لیکن جب آپ اس کو پکاتے ہیں تو اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں جو ہم کرتے ہیں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی ورائٹی ہے, یا اس میں کتنے % مکسنگ ہوئی ہوئی ہے, یا تو وہ سب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ایسی کتنی فیسلٹیز ہیں جو ٹیسٹنگ لیبس کی, اگر فوڈ کوالٹی کی بات کی جائے تو ایسی کتنی فیسلٹیز ہیں؟ یہ ہے کہ جو گرین کوالٹی ٹیسٹنگ لیب ہے نا, یہ صرف 2 لیبس ہیں. ایک یہاں پہ اور اسی کی سسٹر لیب ہے کراچی میں, جو کہ دے آر اسپیسیفکلی فار گرین. لیکن اس کے علاوہ بہت سی لیب ہیں, PCSIR کی لیب ہے کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی لیبس بھی ہیں, وہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن جو گرین کوالٹی ٹیسٹنگ لیب ہے وہ صرف ہمارے پاس یہاں پہ NARC میں موجود ہے, یہ کراچی میں اس کا ایک سسٹر کنسرن ہے. PRC کی لیب ہے, اس میں ہے. تو یہ کہ ویسے تو لیبس ہیں, بہت ہیں, اور لیکن آل آف دیم آر ناٹ ISO 17025. تو ان سے اگر آپ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, اور بعد میں ہم کو اس کا سرٹیفکیٹ اگر ریجیکٹ ہو سو یہ بات بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ جس لیب سے آپ سرٹیفکیشن کروا رہے ہیں وہ ISO سرٹیفائڈ ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے, انٹرنیشنل ریکگنیشن آپ کو چاہیے, تو پھر آپ سرٹیفائڈ لیب سے ٹیسٹ کریں. سو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس لیب کے بعد اگلا کیا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ
آٹے کی یا چاول کی ٹیسٹنگ کر لی, اس کے علاوہ کیا سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ صرف اس کو کہتے ہیں ملنگ, ٹھیک, مطلب ہماری زبان میں آٹے کی اور چاول کی یہاں تک ہم نے صرف ملنگ کی ہے. اب ہم اس سے آگے اپنے سیمپل کو دوسری لیب میں لے کے جائیں گے. سو کیا ایکٹیویٹیز اس سے فردر پرفارم کی جاتی ہیں؟ اس کے بعد ہم اس کا فزیکل ٹیسٹ کرتے ہیں, مطلب اس کو سیمپل کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, ڈیوائڈرز ہوتے ہیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس اگر 10 کلو کا سیمپل ہے اور آپ نے اس میں سے کچھ تھوڑا سا نکال لیا اور وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے پوری کوانٹٹی کا, سیمپل سائز پراپر نہیں ہے, سیمپل سائز اور سیمپل سچ ڈسٹریبیوشن ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈیوائڈرز ہوتے ہیں, تو اس کو جا کے ہم پہلے ڈیوائڈ کرتے ہیں, ڈیوائڈ کر کے اب پوری دیگ کو تو نہیں کھائیں گے, اس میں سے تھوڑے سے چاول کھاتے ہیں, بالکل صحیح, تو وہ تھوڑے سے چاول ہم نکال لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم مختلف سٹیجز آگے لے کے. سو ڈاکٹر صاحب جہاں پہ ہم نے بات کی کہ ISO سرٹیفائڈ ہے, اس سے سب لوگوں کو فائدہ ہوگا, یہ جو ٹیسٹ ہیں کیا یہ بہت مہنگے ہیں؟ ایک عام آدمی اگر ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے, ایکسپورٹر ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے, تو کیا یہ بہت مہنگے ہیں؟ نہیں, بہت مہنگے تو نہیں ہیں, عام آدمی کے لیے میں بھی تھوڑے مہنگے ہوں, لیکن ایکسپورٹر جس نے کروڑوں کی ایکسپورٹ کرنی ہے اس کے لیے مہنگے بالکل بھی نہیں ہیں. ہم جو اپنے سائنسدان ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس بہت یونیورسٹیز کالجز سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کی ٹریننگ کرتے ہیں, ان کے سیمپلس بھی ان کی ریسرچ میں ہیلپ کرتے ہیں, تو اس کا ایک ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم ان کے لیے جو بھی ہمارا ریٹ ہوتا ہے وہ ہاف ریٹ پہ کرتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جو پرائیویٹ جیسے ہاؤس وائفز ہیں یا کوئی اس طرح, تو ان کو بھی ڈیفینیٹلی ہم کچھ نہ کچھ کنسیشن دے سکتے ہیں. لیکن جو ٹریڈرز ہیں, جو بڑے بڑے ہیں, بزنس مین ہیں, ان سے کیونکہ ہمارا خرچہ ہی بہت ہوتا ہے, obviously آپ ان کو چارج کرتے ہیں اور ان کے اگینسٹ ان کو رزلٹ بڑا اچھا ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے ذکر کیا ہاؤس وائفز بعض دفعہ لے کے, تو کیا اتنی اویئرنیس ہے کہ لوگ آپ کے پاس گرینس لے کے آتے ہیں کہ اس کی ہمیں ٹیسٹنگ کر کے بتا دیں؟ کامن پرسنس کی ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے آپ کے اس پروگرام کے تھرو. ہم چاہیں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, آ کے چیک کرائیں, یہ ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے, لیکن فی الحال اتنی نہیں اویئرنیس. ٹھیک, یہ جب آپ اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی ایسا بریک تھرو بھی ہوا, چونکہ بہت دفعہ بہت ساری ورائٹیز شاید آپ کے نالج پہ بھی نہیں ہوتی ہیں, جب آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بالکل نئی پروڈکٹ آ گئی ہو جس سے بریک تھرو ہوا ہو, جس سے آپ اپنے جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکیں اس ریسرچ کی بیس پہ؟ ہم اپنے سب ڈپارٹمنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں, جیسے ہمارا ویٹ ڈپارٹمنٹ ہے, رائس ڈپارٹمنٹ ہے, میز ڈپارٹمنٹ ہے, پلسز کا علیحدہ سے ایک پروگرام ہے, تو ان سب کی جو بھی نئی ورائٹیز ہوتی ہیں اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ ان کا یہاں پہ ہم انالیسز نہ کریں. آپ ان کا انالیسز نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا کام تو ہے بریڈنگ کر کے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر دینا, بالکل مطلب وہ بنا دیتے ہیں, کموڈٹی بنا دیتے ہیں. وہ بظاہر اس کموڈٹی کی وہ صرف ییلڈ پہ جاتے ہیں کہ جی کتنی پروڈکشن ہوئی ہے, لیکن پروڈکشن زیادہ کرتے کرتے عام طور پہ کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈفرینٹ مزید آپ کو اسٹیپس دکھائیں گے اور آپ کو ایک نئی لیب میں لے کے جائیں گے, وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کس طرح سے گرینس ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. سو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.